بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشیر شیخ اور پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناصرین، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے ایک عظیم دانشور جو کہ بہت بڑے ادیب بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بطور ایڈوائزر بھی کام کر رہے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد ایاز جہی ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ گفتگو کریں کہ ہم پاکستان کی ملک کی جو صورتحال ہے اور بین الاقوامی صورتحال میں جو پاکستان کے ساتھ اس وقت معاملات ہو رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے دوسرے تیسرے ان کے ساتھ بات ہو۔ علامہ صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جو کشمیر کے معاملات اچانک رونما ہو چکے ہیں، یہ تو کافی دیر سے پاکستان کے ساتھ سلسلہ چار چل رہا ہے، لیکن جو اچانک سلسلہ کار ہوا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں ہم، کیا اس کا حل ہے اور کیا پاکستان پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، آپ نے بڑی جس کو جو برننگ ایشو ہے کشمیر کا، اس پہ بڑا خوبصورت سوال کیا، اور یہ اہل دانش، اہل علم اور حل و عقد کے جو سمجھا جاتا ہے مسائل حل کرنے والوں کو اس پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ بیسک مسئلہ کشمیر جو پاکستان بننے سے پہلے جب برصغیر تھا تو اس کو اصول یہ طے ہوا تھا کہ جن علاقوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی وہاں پہ پاکستان بنے گا، اور جن علاقوں میں اکثریت ہندوؤں کی وہاں ہندوستان بنے گا۔ یہ موٹا سا اصول متعین کیا گیا۔ ریاست جموں و کشمیر چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس اس وقت تھا، وہ اس کا والی تھا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب، اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے جو وین دیا تھا ہمیں پاکستان کا، جس کا لفظ چودھری رحمت علی نے ایجاد کیا، اس پورے پاکستان میں کاف جو شامل کیا گیا اس مسلم ریاست کا جس نے وجود میں آنا تھا، تو اس سے مراد کشمیر لیا گیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے وقت چند ایک معاملات جو واسرائے ہند کو حل کر کے جانا چاہیے تھا اور برطانیہ تاج کو اور راج کو حل کر کے جانا چاہیے تھا، وہ حل نہ کر پائے۔ مسئلہ کشمیر پہ وہاں کی یور عوام جو تھی وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا پاکستان کے الحاق کی حامی تھی، جس کی بنیاد پہ وہاں دو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت چل رہی تھیں، ایک شیخ عبداللہ کی نیشنل پارٹی نیشنل کانفرنس، اور دوسرا چودھری غلام عباس کی آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاکستان جو پہلے آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس کا باقاعدہ الحاق ہوا آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سے، جس کا باقاعدہ سری نگر میں اجلاس ہوا، قائد اعظم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا جو ماٹو تھا یا جو منزل متعین کی گئی وہ تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کیونکہ کشمیر کے اندر 99% مسلمان رہتے ہیں، اور 99% مسلمان جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے۔ پاکستان کے پاس کے ساتھ موجود آزاد جموں و کشمیر یہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہے۔ پھر اسی حریت پسند عوام جس نے آج، میں اسے سمجھتا ہوں، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس کا تعین 30 جولائی 1930 میں کر لیا تھا کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی، اگر ریاست نے کسی کے ساتھ الحاق کیا وہ پاکستان ہوگا۔ اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا بھی بیسک ویژن یہی تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ ریاست خریدی تھی اور کشمیریوں کو وہ اپنا غلام سمجھتا تھا۔ یہاں پہ دو جدوجہد کی کشمیری عوام نے، ایک مہاراجہ ہری سنگھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، دوسرا وہ برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ یہ دو طویل جدوجہد کا آغاز انہوں نے کیا۔ ان کے پاس، جیسے ہم صرف پاکستان کی غیور عوام یا مسلمان جدوجہد کر رہے تھے انگریز سامراج سے چھٹکارے کا، لیکن کشمیری عوام کی ڈبل جدوجہد تھی، ایک تو انگریز سامراج سے چھٹکارا، دوسرا مہاراجہ ہری سنگھ سے چھٹکارا۔ ایک پلاننگ کے تحت ہری سنگھ کی اولاد، اور خود بعد میں وہ منکر ہو گیا کہ یہ ریاست کا الحاق راتوں رات مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ کر دیا۔ اسی اسنا میں
جو کشمیری حریت پسند لیڈرشپ تھی انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے جہاد شروع کیا. اس میں پاکستان کے قبائل علاقے کے مسلمان بھی شامل ہوئے اور مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک مصنوعی جو آپ کہتے ہیں معاہدے کے تحت اپنی ریاست کو انڈیا کے حوالے کر کے خود وڈرا ہو گیا. جب انہوں نے آزادی کی جنگ شروع کی تو جو علاقہ اس وقت آزاد کشمیر کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ مرہون منت ہے ان کشمیری حریت پسندوں کا جنہوں نے بندوق اٹھائی. ان میں سردار ابراہیم شامل ہے, اس میں چودھری غلام عباس شامل ہے, اس میں سردار عبدالقیوم خان شامل ہے, اس میں کیچ خورشید شامل ہے. یہ بڑی لیڈرشپ بڑی مضبوط اور پائیدار تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیچ خورشید جو تھے وہ قائد اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی رہے اور ایک پائلٹ لا تھے اور بڑا قابل آدمی تھا. تو انہوں نے جب جدوجہد شروع کی تو یہ علاقہ جو 78 میں جو آزاد ہوا تو آزاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جدوجہد جاری رہتی اور انڈیا خود اقوام متحدہ میں بھاگ کے نہ جاتا تو سری نگر اس وقت مسلمانوں اور کشمیریوں کے پاس ہوتا. جب جہاد شروع ہوا تو اس وقت پنڈت نہرو بھاگتا ہوا اقوام متحدہ میں گیا اور چلانا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو اس وقت جہاد جاری ہے تو اس کو روکا جائے اور اس کا حل سلوشن پھر اقوام متحدہ نے نکالا کہ یہ جو ریاست جموں و کشمیر بحیثیت مجموعی اس ریاست جموں و کشمیر کو اقوام متحدہ کے زیر تحت جو امن فوج ہے ان کے حوالے کیا جائے گا. وہ اپنی مرضی سے استصواب رائے کروائے گا اور کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں برصغیر کی تقسیم کا یہ نامکمل ایجنڈا تھا جو اس وقت کی لیبر پارٹی یا واسرائے ہند یا تاج برطانیہ بیچ میں چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گئی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو واسرائے ہند کو گورنر جنرل تسلیم نہیں کیا اور قائد اعظم کی مضبوط بنیاد تھی کہ کوئی غیر مسلم اسلامی مملکت پاکستان کا پہلا گورنر جنرل نہیں بن سکتا. اس پہ واسرائے ہند نے زیادتی کی, ڈنڈی ماری جسے ہم کلیئر کٹ کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے اس وقت جو انڈیا کی حکومت تھی اس کے ساتھ ساز باز کر کے مسئلہ کشمیر کو بیچ میں لٹکا کے رکھا. اب مسلسل حکومت پاکستان کے اندر پاس جو وی این قائد اعظم دے کے گئے تھے کہ پاکستان کی حمایت کشمیریوں کے ساتھ رہے گی, ہم حق خود ارادیت پہ کھڑے ہیں. میں یہاں پہ انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 70 سال بیت گئے, حکومت کے مسئلے پہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی اس مسئلے سے وڈرا ہو جائے. پاکستان کے اندر پالیٹکس ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو نے اسی مسئلہ کشمیر اور شملہ معاہدے کی بنیاد پہ ایک پارٹی کو جنم دیا اور اس نے پورے ملک میں رول کیا. اسی طرح نواز شریف کے دور کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں, اور آج اس حکومت کو اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور موجودہ جو آزادی کی لہر میں تیزی آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا وہ کردار ہے جو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ ادا کیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہوتا یہ رہا کہ اس وقت جو 5 ویٹو پاور طاقتیں موجود ہیں پوری دنیا میں, تو روس ہمیشہ پاکستان کے اپوزٹ انڈیا کی گود میں کھیلتا رہا اور انڈیا کا سپورٹر رہا. جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے میں سمجھتا ہوں جی کو کوشش اور کاوشوں کی وجہ سے جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, اس کو معمولی اجلاس نہیں سمجھا جائے کہ پچھلے 50 سال میں سلامتی کونسل کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی, بلکہ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر پہ گفتگو کرنا گناہ سمجھتی تھی. اب انہوں نے گفتگو جب کی تو وہ رشیا جو ہمیشہ انڈیا کی سپورٹ کرتا تھا اس نے ویٹو نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں ایک نقطہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سمیت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمی رائے عامہ ہموار ہو اور عالمی قوتیں اس مسئلے کو حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں, تو جب وزیر اعظم پاکستان تشریف لے گئے عمران خان صاحب امریکہ, وہاں پہ انہوں نے ٹرمپ سے بات کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ثالثی قبول کی
تو انہی دنوں راتوں رات انہوں نے ایک آئین ہندوستان کا جو آئین تھا اس میں 370 کا ایک آرٹیکل موجود ہے جس میں اختیارات دیا گیا ہے کہ جس ریاست کو چاہے انڈیا اپنے ساتھ ضم کر لے. ظلم کی بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے فاسٹ گول ایک کیا اس کے نتیجے میں انڈیا نے 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر کا جو ریاستی تشخص تھا وہ ختم کر کے اس کو انڈیا کے اندر ضم کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ کشمیری عوام کی اس جدوجہد میں جو تیزی آئی ہے وہ رد عمل ہے اس بات کا کہ ان کی ذاتی شناخت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ناممکن ہوگا. اور علامہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ دورہ جو وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ ہوا ہے اس کے بعد سارا ہوا ہے اور انڈین پرائم منسٹر نے سارا اسی ٹیسٹ میں سارا کام کیا ہے؟ بالکل، میں اس بات کا اس لیے ہمیں کہ اس وقت مسئلہ حل کرنا ہے وہ قوتیں جو ویٹو پاور کا اختیار رکھتی ہیں. جب انڈیا کی ہمیشہ یہ سازش رہی کہ جب ان پہ واویلا وہ ہم کرتے ہیں، کشمیری حریت پسند عوام جب اپنی جدوجہد کو میں تیزی لے کے آتے ہیں اور انڈین حکمران اس کی کوئی بھی شیپ ہو، وہ نہرو ہو، وہ مودی ہو، یہ عالمی قوتوں کے ساتھ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب ثالثی کا کردار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیا اور وہ ایک ویٹو پاور کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ مسئلہ افغانستان چونکہ اپنی منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، امریکہ وہاں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ساتھ ہی اب مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. یہاں پہ جو ظلم کی بات یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا انسانیت اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. آج 23 دن بیت چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بنیادی ضروریات زندگی